آج ہم پہلی جنگ عظیم کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے پہلی جنگ عظیم جو ہے 1914 سے 1918 کے درمیان میں ہوئی۔ اس جنگ کا آغاز جو ہے یورپ سے ہوا اور آہستہ آہستہ جو ہے وہ ساری دنیا تقریباً اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ یہ جنگ جو ہے 28 جولائی 1914 سے 11 نومبر 1918 تک تقریباً 4 سال جاری رہی۔ دنیا اس وقت جو ہے دو بڑے گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، جو روس، فرانس، انگلینڈ، شمالی امریکہ جو ہے وہ اتحادی ممالک تھے، جبکہ آسٹریا، جرمنی اور جو اوٹومن امپائر جو ہے سلطنت عثمانیہ، جس میں جو تمام مڈل ایسٹ اور عرب کے جو علاقہ تھا وہ شامل تھا، وہ دوسرے گروپ میں تھا۔ اس جنگ میں جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ سمیت جو ان کا گروپ تھا وہ شکست کھائی انہوں نے، تو اس وجہ سے جو ہے ایک موقع مل گیا برطانوی اور امریکن فورسز کو کہ وہ جو اتحاد ہے مسلمانوں کا اس کو توڑ دیں، اور ان کو جو ہے وہ سلطنت عثمانیہ جو کہ 1453 سے قائم تھی اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیں۔ تو ایسے ہی ہوا۔ انہوں نے جب جنگ جیتی تو اس کے بعد جو ہے سلطنت عثمانیہ کے جو ہے مختلف حصے کر دیے، اور باقاعدہ طور پر 1923 میں جو ہے خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا۔ اس تحریک، اس بات کا جو ہے برصغیر پہ بہت زیادہ اثر ہوا، کیونکہ مسلمانوں کا جو برصغیر میں رہتے تھے ان کا اٹیچمنٹ تھی، کیونکہ سارے کے سارے حرم اور جو پاک علاقے ہیں وہ سارے کے سارے سلطنت عثمانیہ میں تھے، تو وہ اس کو ٹکڑے ہونے سے بچانا چاہتے تھے۔ اسی لیے جو ہے تحریک خلافت جو ہے 1919 میں شروع ہوئی۔ اس کے علاوہ جو ریشمی رومال تحریک ہے جو کہ برطانوی گورنمنٹ کے خلاف سازش اختیار کی گئی تھی حکومت ختم کرنے کے لیے، وہ بھی اسی کی ملتی جلتی کڑی ہے۔ تو اس جنگ کا جو ہے اوورال برصغیر پہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوا۔ اس جنگ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اتحادیوں کو فتح ہوئی تھی اور سلطنت عثمانیہ کو شکست ہوئی، اس کے بعد اس کا خاتمہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے لکھنؤ پیکٹ۔ یہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ قائد اعظم جو ہے 1913 سے 1920 تک دونوں جماعتوں کانگریس اور مسلم لیگ کے رکن رہے تھے، تو انہی کی کوششوں کی وجہ سے لکھنؤ میں دونوں پارٹیز کا اکٹھا اجلاس ہوا تھا۔ اس میں جو ایک معاہدہ طے پایا اس کو لکھنؤ پیکٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں جو ہے بنیادی طور پہ ہندوؤں نے مسلمانوں کا جو جداگانہ انتخاب ہے اس بات کو مان لیا تھا، حالانکہ یہ بات قانونی طور پہ 1909 میں ہی اصلاحات میں شامل ہو گئی تھی، مگر پہلی دفعہ جو ہے وہ ہندوؤں نے اس بات پہ رضامندی دکھائی تھی۔ اس معاہدے کے بعد جو ہے سروجنی نائیڈو جو ایک خاتون تھیں، انہوں نے قائد اعظم کو سفیر امن کا خطاب دیا تھا۔ اس کے بعد اگلا ٹاپک ہے مونٹیگو چیمسفورڈ اصلاحات۔ 1909 میں ہونے والی اصلاحات کے بعد جو اگلی اصلاحات، آئینی اصلاحات جو ہوئیں وہ 1919 میں ہوئیں۔ برطانوی گورنمنٹ نے یہ پلان بنایا تھا کہ ہر 10 سال بعد جو ہے آئینی اصلاحات نافذ کی جائیں گی، تو اسی سلسلے میں 1909 کے بعد 1919 میں جو ہے وہ اصلاحات نافذ کی گئیں۔
اس کا نام جو ہے دو لوگوں پہ ہے، جیسے پہلے بھی بات کر چکے ہیں۔ مونٹیگو جو ہے وہ وزیر ہند تھا، اور جیمز فورڈ جو ہے وہ بنیادی طور پہ گورنر جنرل یا وائسرائے تھا انڈیا کا۔ ان دونوں نے مل کے گورنر جنرل بنیادی طور پہ اس کو فارورڈ کرتا تھا بنا کے، اور اس کی منظوری اور اس کو فائنل ٹچز جو ہے وہ وزیر ہند نے دینے ہوتے تھے۔ اس اصلاحات میں ڈائیارکی کا نظام، یعنی کہ صوبوں میں دو عملی نظام قائم کیے گئے۔ اس ڈائیارکی سسٹم میں صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دینے پہ زور دیا گیا، اور وفاق کے پاس کم از کم جو پاور ہے وہ یا شعبے رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو ٹاپک ہے وہ رولٹ ایکٹ ہے۔ رولٹ ایکٹ یہ بنیادی طور پہ قائد اعظم نے اس کو کالا قانون کہا تھا، کیونکہ یہ ایک ایسا قانون تھا جس میں صرف شک کی بنا پہ آپ کسی بھی ہندوستانی شہری کو پکڑ کر جیل میں ڈال سکتے تھے، اور یہ 18 مارچ 1919 کو منظور کیا گیا۔ تو اس حساب سے دو قوانین جو ہیں، دو مختلف قوانین 1919 میں نافذ ہوئے، ایک مونٹیگو جیمز فورڈ اصلاحات اور ایک رولٹ ایکٹ۔ اس کے بعد جو ہے وہ تحریک خلافت کے بارے میں ابھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ بنیادی طور پہ سلطنت عثمانیہ کا مرکز جو ترکی تھا، تو پہلی جنگ عظیم میں جو کہ انگلینڈ اور اس کے اتحادیوں نے جیتی تھی، تو وہ اس کو ٹکڑے کرنا چاہتے تھے۔ تو چونکہ مسلمانوں کی ایک اٹیچمنٹ تھی سلطنت عثمانیہ کے ساتھ، اس لیے وہ اس کو بچانا چاہتے تھے، مگر وہ اس میں کامیاب نہیں یہ ہوئے۔ تقریباً 1919 میں تحریک خلافت شروع ہوئی تھی، اور اس میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی دونوں بھائی جو تھے، ان کا زیادہ رول تھا سٹارٹ کرنے میں۔ بعد میں اس مہم میں گاندھی بھی شامل ہو گئے تھے۔ یہ اب ہم وہی بات کہ تحریک میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی نمایاں تھے، گاندھی بھی تھے، مگر اس کا اختتام کیسے ہوا؟ یہ ایک اہم واقعہ ہے جو کہ چورا چوری کا واقعہ تھا۔ یہ 1922 میں جو ہے تحریک اپنے عروج پہ تھی، اور لگ رہا تھا شاید کہ اس کا کوئی اچھا امپیکٹ ہو اور کوئی چیز ہو جائے، مگر چورا چوری کے واقعے کو بنیاد بنا کر بنیادی طور پہ جو ہے یہ تحریک کے خلافت کو ختم کر دیا گیا۔ چورا چوری ایک علاقے کا نام تھا جہاں پہ ایک تھانہ تھا، اس کو مظاہرین نے زندہ 22 سپاہیوں کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا تھا۔ تو گاندھی نے اس چیز کو جو ہے بنیاد بنا کر تحریک خلافت کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 1922 تک جو ہے مسلمانوں اور ہندوؤں میں اس دور میں 1916 سے 1922 کے درمیان مسلمانوں میں کافی اتحاد رہا، مگر اس کے بعد جو ہے ایک طرح کی ان کی راہیں الگ الگ ہو گئیں، اور جو ہم بعد میں بھی ابھی پڑھیں گے کہ ان ہندوؤں نے شدی اور سنگسٹن کی تحریکیں شروع کی۔ شدی جو ہے وہ جو ہے پاک کرنے سے، یعنی کہ وہ مسلمانوں کو دوبارہ ہندو بنا کے پاک کرنا چاہتے تھے، اور سنگسٹن جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہندوؤں کے اتحاد کی تحریک تھی۔ تو یہ تقریباً 1925-22 کے بعد والے حصے میں یہ چلائی گئی تھی، اور مسلمانوں اور ہندوؤں کے جو ہیں تعلقات اس کے بعد خراب ہی رہے۔